ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. آئیے بات کرنے والے پہلے کون بات کر رہے ہیں؟ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ بھائی رک جاؤ، بات مت کرو، یا تو آپ یہاں آ کے بات کر لو یا مجھے وہاں بیٹھنے دو. کون آواز کر رہا ہے بھائی؟ یہ عورتوں بھی اندر سے آوازیں کر رہی ہیں. عورتیں جو ہے اپنی آوازیں بند کریں، اگر بات کرنا ہے تو آہستہ آہستہ بات کریں. یہ مردوں کی آواز ہے یا عورتوں کی؟ یہ کس کی آواز ہے؟ عورتوں کی یا مردوں کی؟ ہاں، عورتیں بغیر باتیں کیے رہ نہیں سکتی ہیں. اس لیے آپ جو ہے ہم کو کہیں کہ بالکل ہی خاموش ہو جاؤ تو یہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی سب سے بڑا جھوٹ بتاؤ کیا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑا جھوٹ دنیا میں کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی مودی جی کو چھوڑ دیجیے، اس کے علاوہ بولیے. وہ چھوڑ دو بھائی، دوسرے کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑا جھوٹ. تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ عورتیں جو ہے بہت زیادہ جمع تھی اور سب خاموش بیٹھی تھی. عورتیں جمع تھی اور خاموش بیٹھی تھی. یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے، بولتے ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی بھی. تو اللہ نے ان کو بات کرنے کے لیے بنایا ہے. ہم بھی گھر میں دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک جو ہے وہ کوئی کسی سے بات کر رہی ہے، وہ اس سے یعنی مسلسل وہ کیا بات کرتی ہے کیا ہے پتہ، لیکن بات کرنا ان کو ضروری ہے. آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا، یعنی آپ کی عورتوں کو نہیں بول رہا، ہماری عورتوں کو بول رہا. آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہوگا بھائی، وہ تو بہت اچھی کلچینا کی عورتیں بہت اچھی ہیں، وہ ایسا کام نہیں کریں گی. تو بہرحال بھائی یہ جو ہے وہ تقریر کرنا اور نماز روزہ حج زکوٰۃ یا جو ہے مدرسے کو چندہ دینا، یہ سب لوگ بول کر چلے گئے. میرے پاس اب بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا. سب جو ہے وہ کوئی نماز کے بارے میں، کوئی علم کے بارے میں، کوئی بخاری کے بارے میں سب بول چکے ہیں. اب مجھے کیا بولنا ہے آپ بتائیے، میں انشاءاللہ وہ بول دیتا ہوں. آپ بتاؤ مجھے کیا بولنا ہے. مجھے کیا بولنا ہے آپ بتائیں گے تو میں بتا دوں. آواز تو آ رہی ہے اندر سے، ہاں ادھر سے اندر سے آواز آ رہی ہے. یہ میں بس کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یعنی مسلمان یہاں جو کلچینا کے ہیں یا کہیں کے بھی ہیں، اب اپنے آپ کو آپ بچانا ہے. اپنے آپ کو آپ بچانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ لوگ جو ہے وہ ختم کر دیں. ایسا جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا بھائی کرنا بچانے کے لیے کیا کرنا؟ میں جو وہ تقریریں جو لمبے انداز کی اور فلاں اس کی مجھے نہیں آتی.
میں بالکل بھی وہ تقریریں مجھے کبھی بھی آتی بھی نہیں کیا نہیں، مجھے وہ تقریریں نہیں آتی جو بالکل ہی ایک یعنی وہ انداز سے چلتے رہیں گے. ہاں وہ کرتے ہیں لیکن فائدہ مند ہے، وہ بڑے لوگ کرتے ہیں، کرنے دو، ہم تو چھوٹے آدمیوں میں سے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ اس وقت میں حالات اتنے خراب ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت میں اتنا زیادہ پروپیگنڈا، نفرت پھیلایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو سڑک پر چلنا بند ہو جائے، سڑک پر آپ جو ہے چل نہیں سکتے، یہ حالت ہو جائے. ان کو بھی جوش آ گیا ہے، سن رہے تھے نا وہ. دماغی توازن جو ہے ان کا دماغ کے حساب سے ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو. بھائی تم کہ کون بچوں کو، بھائی بچے بات مت کرو، ادھر بات مت کرو، یا بات کرنا ہے تو پیچھے چلے جاؤ، وہاں جا کے آپ بات کرو. یہاں آوازیں ہیں تو کیسے ہوگا بھائی؟ یہ تو ہے وہ اتنے بڑے بڑے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، کام چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی رات کی نیند قربان کر کے آئے ہیں. آج شب برات کا دن ہے، شب برات کی رات ہے. آج شب برات کی رات میں جو ہے وہ 5 آدمی کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. 5 آدمی کی معافی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب معاف. اللہ کے پاس سب کو معافی دے دی جاتی ہے، سب معاف. جو بھی اللہ سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، چل تو معاف. لیکن 5 آدمی ایسے ہیں دنیا میں کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرتا ہے. کون؟ ہم اس میں سے نہ ہوں، اللہ ہمیں اس میں سے نہ بنائے. وہ کون ہے بھائی 5 آدمی؟ یہ آپ یاد رکھ لیجئے. 5 آدمی ایسے ہیں کہ جس کو شب برات یعنی آج کی رات جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اللہ معاف نہیں فرماتا. 5 آدمی کون کون ہیں؟ یاد رکھیں گے بھائی؟ کون اس میں یاد نہیں رکھے گا بھائی؟ میں یاد نہیں رکھوں گا، بتاؤ آپ کے میں یاد نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے اب بیان نہیں کریں گے، جو یاد رکھیں گے ان کے لیے. ایک تو وہ ہے جو کافر اور مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کی معافی نہیں ہے. ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا کون ہے؟ یوں کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدمن الخمر، جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، یعنی کبھی پی لیا کبھی چھوڑ دیا، وہ اس میں داخل نہیں ہے. حرام ہونا الگ ہے بھائی، شراب پینا حرام ہے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے یہ معافی کسے نہیں ہوگی؟ اس میں مدمن الخمر، جو شراب مسلسل پیتا رہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ کتنے ہو گئے؟ اب کتنے میں بیان کر چکا؟ میں 2 ہی، کہ میں سمجھ رہا تھا میں 4 بول چکا ہوں. لیکن الچھینا والے جو ہے بہت یعنی اتنے نیند کی حالت میں بھی کچھ صحیح سن رہے ہیں. واقعی میں جو ہے کمال کی بات. یہاں کے لوگوں کے اصل میں جو ہے وہ یہاں مدرسہ ہے نا، گلزار پرانی یا مدرسہ ہے، تو اس کی برکت کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر وہ چستی، اس رات کے 1 بجے بھی آپ چست بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں دیوبند میں ایسا نہیں ہے. دیوبند میں لوگ سو جاتے ہیں، سنتے نہیں. میں 4 ابھی بتایا تو وہ لوگ بولے کہ ہاں 4 میں 5 ہی اب کر چکے ہیں، تاکہ جلدی
بات کر کے ختم کر دے. تو 2 ہو گئے، 5 مجھے بھی اب یاد نہیں ہے، اس لیے میں بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوں. تیسرا یہ ہے کہ حقوق الوالدین. اللہ کے بعد میں اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے تو والدین ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرنا. اس کے بعد میں کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا. والدین کے نافرمان کو جو ہے وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا. والدین کی جو نافرمانی نہیں کر، نہیں ایسے تو جو ہے کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، والد نے کچھ کہہ دیا، والدہ نے، یہ نہیں اس میں داخل ہے. جو ایسا ہو کہ والدین کا مستقل نافرمان، اس کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کی سننے والا نہ ہو، ان کو تکلیف دینے والا ہو، وہ بھی شب برات میں معاف نہیں کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ صرف 6 سال کے تھے. مدینے سے مکے کو جا رہے تھے، مکہ جا رہے تھے. مکے میں شادی ہوئی تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عبداللہ سے. تو وہ اپنے میکے، مدینے والی تھی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے والی تھی، تو مدینہ جا کر واپس آ رہی تھی. جی بالکل آواز نہیں آ رہی ہے، بالکل پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے. اب کیسے کریں گے؟ بولے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آواز بھی آ جائے گی. میری آواز چھوٹی آواز ہے، اس لیے جو ہے وہ اتنی دور نہیں پہنچتی ہے. اگر آواز بڑی ہو، جیسے ابھی آنے والے ہیں مفتی رئیس صاحب مدث اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر کو لمبی فرمائے، اللہ جیسے نوجوانوں کو پیدا فرمائے، وہ آنے والے. ان کی آواز دیکھیے کہاں تک، پورے کلچینہ نے آگے بھی مراد نگر بھی پہنچ جائے گی، اتنی جو ہے آواز رہتی ہے. میری چھوٹی آواز ہے، میں چھوٹا آدمی، چھوٹی آواز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یعنی والدہ کی وفات کہاں ہوئی؟ ابوا ایک جگہ ہے، مدینے سے مکہ آنے کے وقت میں راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے ابوا، اور وہ پہاڑوں کے اوپر، جہاں بالکل پہاڑی پہاڑ، کوئی بھی نہیں تھا، صرف حضرت آمینہ اور حضرت ام ایمن 2 ہی عورتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر مدینے سے مکہ آ رہے تھے. تو وہاں انتقال ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. ایسی جگہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور کوئی بھی ساتھ نہیں، صرف حضرت ام ایمن تھی. گاؤں بھی بہت دور تھا. راستے میں چلتے چلتے اچانک طبیعت خراب ہو گئی، انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوا ہوں، نماز میں ہوں، اور نماز میں نے رکعت بھی باندھ دی ہے، اور میں نماز میں پوری طرح ہوں، اس وقت میں میری والدہ مجھے پکارے اے محمد، تو میں نماز میں رہتے ہوئے جواب دوں گا کہ اے میری ماں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو نماز میں بھی جو ہے والدہ کا اتنا احترام. تو اس لیے جو ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدہ ہو یا والد صاحب ہو،
ان کی نافرمانی، ان کے خلاف بولنا، ان کے مخالفت میں بات کرنا، ان کو دھکا دینا، یہ ان کو جو ہے وہ زور سے بات کرنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ فرماتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی مت کرو. کیا بول رہے تھے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں سے مت کہو. کیا کہو؟ اف، اف بھی مت کرو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو چھڑکو بھی مت. امی کہہ رہے کہ وہ بیٹا وہاں سے سامان لے کے جا، چل امی کبھی بھی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کو جھڑکی مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں سے نرم بات کر، محبت والی بات کر رہا ہوں سے. بہرحال میں جو ہے کچھ اور بول رہا تھا، اس طرف آ گیا. میں آپ لوگوں سے ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. اور ہماری جو ہے وہ الحمدللہ آپ کے اس مدرسے سے تقریباً اس سال جو ہے 40 طالبات، یعنی آپ کی بہنیں، لڑکیاں جو بھی ہیں، انہوں نے یہاں سے دینی فراغت حاصل کر لی ہے. حدیث کی جو بڑی کتاب ہے بخاری شریف، اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو پورا پڑھ لیا ہے. تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ کلچینہ والے، یہیں کی طالبات ہیں، پوری طالبات کلچینہ کے ہی ہیں. تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے مدرسے سے 40 لڑکیاں، طالبات جسے کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس جسے کہتے ہیں، گرلز اسٹوڈنٹ، وہ جو ہے وہ 40 اس سال جو ہے وہ بخاری پڑھ چکی ہیں. تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اسی طرح ہماری جو بچیاں BA MA MAd اور اس کے علاوہ جو ہے انجینئر، ڈاکٹر دوسرے ہو گئی ہیں، ایسی بچیوں پر بھی آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ کلچینہ کی ایک بچی ڈاکٹر ہے، وہ اسپتال چلاتی ہے. کلچینہ کی ایک بچی انجینئر ہے. کلچینہ کی ایک بچی جو ہے وہ وکیل ہے، وکالت کرتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت بھی کہیں گے یہ کہاں کا بیٹھ گیا، ادھر ادھر کی سنا رہا ہے، ہمارے مدرسے کی بھی تعریف نہیں کر رہا ہے، ایسے سوچتے ہوں گے. لیکن میں کیا کر رہا، میں مجبور ہوں، کچھ چیزیں جو ہے ہمارے سامنے رہتی ہیں، اس لیے مجبوری کی وجہ سے مجھے بولنا پڑتا ہے. دیکھیے حضرت تشریف لے آئے، اب ان کے آنے کے بعد میں میرا بولنا بھی ایسے ہی ویسے کوئی اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. میں جو ہے بہرحال اپنی بات بھی مجھے کہ میں بھی دیوبند سے آیا ہوں، دور سے، اس لیے میں بھی کچھ جو ہے مجھے بھی کچھ اجازت رہے گی بولنے کی، چاہے مفتی رئیس صاحب آ جائیں یا کوئی بھی آ جائے. الحمدللہ الحمدللہ. آئیے حضرت تشریف لائیے، آپ جو ہے سامنے آپ بیٹھیے، آپ کی ہی بس آ جائیے، آپ سامنے آ جائیے. وعلیکم السلام. حضرت کو دیکھتے ہی جو ہے حضرت کا رعب ہم پر پڑ گیا کہ بھائی یہ اتنے موٹے گھاٹے، اب جو ہے وہ بولیں گے بھی تو ایسے کہ مراد نگر بھی کام جائے گا. اس لیے اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، اللہ حضرت کو جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے، اللہ حضرت کو اور بھی بہادری اور دلیری عطا فرمائے. بہادر آدمی، بہادری ہے ان کے اندر. میں زیادہ میرا حضرت سے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے میں
समझता हूँ कि कौन आदमी कैसा है, इतना तो मुझे भी समझ में है। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैं जो है वो अपने घरवाली को डॉक्टर के पास ले गया, लेडी डॉक्टर यानी औरत, वो हामिला थी, जचकी के लिए लेके गया। मेरा जो है पहले ही एक लड़का था, अब ये दूसरी जचकी के लिए यानी दूसरी मर्तबा बच्चे की विलादत के लिए मैं अस्पताल लेके गया। उसको औरत थी, वो डॉक्टर नहीं थी, उसने जो है वो चेक किया, बहरहाल जो है वो ये हो गई यानी विलादत हो गई। विलादत के बाद उसने कहा कि ये कितनावा बच्चा है? हमने कहा दूसरा है। उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन कर देती हूँ, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। हमने कहा कि फैमिली प्लानिंग नहीं करना। हमने उसकी फीस भी दी, जो कुछ फीस थी, मेरे ख्याल में आज से 40 साल पहले या 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यहीं पर बिठा दीजिए, मैं नीचे बैठ जाता हूँ जी, तो इसमें बैठ जाइए। अच्छा। तो उसने कहा डॉक्टरनी ने कि अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं तो इसके बाद में आप जचकी के लिए इधर मत आना। आज से 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। क्यों कहा उसने कि वो जो लेडी डॉक्टर थी वो मुसलमान नहीं थी, तो मुसलमान ना होने की वजह से उसने ये कहा। कोई यहाँ आपके कलछीना में कितने जो है वो कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने मर्दम शुमारी है? 35,000 यानी बच्चे मिलाकर या बगैर बच्चों के? बगैर बच्चों के बोलिए, इनको छोड़ दीजिए, इनका हिसाब छोड़ दो। ये बच्चे भी बोलेंगे भाई हमारा हिसाब क्यों छोड़ रहे? 18 वोट कितने हैं? 14,000 वोट हैं, में से 18,000 हैं मर्द औरतें मिलाकर बड़े। इसमें कितने जो है वो तुम्हारे कलछीना में से कितने ऐसे मर्द या औरत है जो डॉक्टर हैं? भाई पीछे वाले होंगे, इतने जल्दी बता दिए नहीं है क्या? आप कलछीना को इतने बहुत ही हल्के में ले रहे हैं आप। कलछीना के बारे में मालूमात नहीं हजरत को, तो आप बताओ भाई कितने यहाँ पे जो है वो डॉक्टर हैं, चाहे मर्द हो औरत हो कोई भी हो। फिर बोल क्यों नहीं रहे? क्यों कह रहे हैं? हजरत कह रहे हैं कि मौलाना मुहतमिम साहब फरमा रहे हैं कि 15 के करीब हैं क्या जी? कहते हैं डॉक्टर यानी मौलाना और डॉक्टर उमर कासिमी साहब तशरीफ फरमा हैं, वो फरमा रहे हैं कि हाँ इतने हैं, 15 हैं, 15,000 में 15। और दूसरे भाई इंजीनियर कितने हैं? क्या सब कोई भी जवाब नहीं दे रहा, क्या है ये? सब सो गए हैं क्या? सब सो गए हैं? 5 जी, 5 और 5 10 और सिर्फ 5 है। भाई आप लोगों पर बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। अच्छा मास्टर कितने हैं? मास्टर कितने हैं जी? 2 जी। सरकारी 3 या 4 हैं, कितना पता नहीं।
تین ماشاءاللہ. یہ تو بہت زیادہ جو ہے آپ لوگ بہت پیچھے ہیں, بہت زیادہ پیچھے ہیں. کام نہیں بنے گا. آپ کو کہیں گے بھائی سب ایک ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, متحد ہو کے اب کلچھینا میں جو ہے جو الیکشن آئے گا پنچایت الیکشن, اس میں آپ کامیاب ہو جاؤ, تو نہیں ہو گیا, ہو ہی نہیں سکتے. میں اب جو ہے وہ ہماری ہمت ہار گئی. ہم نے جو ہے وہ جو آپ کے اوپر اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا. جب پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں کہاں سے آپ متحد ہو جائیں گے؟ یہاں جو ہے 18,000 ووٹ ہیں حضرت. یہاں کا جو کیا ضلع پریشد جو ہے وہ مسلمان نہیں بن سک رہا ہے. کیوں نہیں؟ جب دوسرے لوگ یہاں پہ کم ہیں اور آپ لوگ زیادہ ہیں, کیوں نہیں بن رہا ہے آپ کے یہاں؟ کیسے ہوگا بھائی؟ ایسے ہی رہے تو کیسے ہوگا؟ آپ یہ بچوں ان کے اوپر تو کم سے کم رحم کھاؤ. تو ان بچوں کو پالنا ہے, ان کو بڑا کرنا ہے, ان کے اوپر تو تم رحم کھا لو. آپس میں لڑ کر جو ہے وہ دوسروں کو بٹھا دو, تم جو ہے ایسے ہی ختم ہو جاؤ. بہت افسوس کی بات ہے. آئندہ جو ہے آپ لوگ اس کا خیال رکھیں. میں اتنا ہی بولوں گا. ٹھیک ہے تم پیسہ دوسرے سے لے لیتے ہو, لے کے کھڑے ہو جاتے ہو, لیکن اندرونی کہہ دو کہ بھائی میں نے پیسے لے لیا ہے, تم جیت جاؤ. اندرونی کہہ دو کہ میں پیسہ اس سے لے چکا ہوں, بی جے پی والے سے, RSS والے سے, لیکن جو ہے تم جیت جاؤ, میں تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں. ایسا بھی لے لو, کام بھی بنا لو اپنا. یہ کیا ہے بھائی؟ تم جو اتنے بڑے گاؤں میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو, بچیوں کو پڑھاؤ, دینی بہت خوشی کی بات ہے. میں سنا کتنے بچے یہاں کے پڑھتے ہیں کلچھینا کے, تو انہوں نے کہا کہ 1000 بچے پڑھتے ہیں. اے الحمدللہ, واقعی میں اللہ کا احسان ہے کہ 1000 بچے یہاں پڑھتے ہیں. جبکہ پڑھنا بہت چاہیے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اسی مدرسے میں 1000 ہیں تو اور بھی مدرسوں میں پڑھنے والے ہوں گے. بہت خوشی کی بات ہے. اللہ جو ہے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آج جو ہے اپنے کمائی میں سے, میں ایک بات آپ کو کہہ کے ابھی ختم کرتا ہوں. حضرت کے رہتے ہوئے میرا بولنا مناسب بھی نہیں ہے. نہیں حضرت جو ہے وہ اپنے وقت کے, کیونکہ ضروری بات وہ کرنے والے ہیں. اچھا, میں ایک بات کر کے, اب یہ جو ہے وہ جو ہماری طالبات ہیں جو قاری ختم کیے ہیں, ان کو جو ہے وہ دستار خمار وہ ان کو پیش کرنا ہے. اسی طریقے سے ان کو ترجمہ قرآن بھی دینا ہے. اسی طرح 13 بچے جو ہے 13 طلبہ وہ حافظ ہوئے ہیں, ان کی بھی پگڑی ان کو دینا ہے. اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ کر ختم کروں گا, لیکن آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. صحیح ہو تو عمل کرنا, صحیح نہ لگے تو اس کو چھوڑ دینا. صحیح ہو گئے تو عمل کریں گے بھائی. بھائی پیچھے والے بولو ہاں انشاءاللہ. تو بولو چلو انشاءاللہ ٹھیک ہے. 2 قسم کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. تو آپ کو کیا کرنا ہے, کلچھینا کے لوگوں کو, دوسرے بھی کر سکتے ہیں عمل چاہیں تو. خاص کر میں آپ کو یہ بولتا ہوں, تمہاری جو کمائی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ترغیب دی لوگوں کو کہ تمہارے جو ضرورت مند ہیں ان پر تم ان کو صدقہ دو, ان کو جو ہے ان کی مدد کرو. جو مزدور ہیں, جو مزدوری کرتے تھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, ہم جو ہے مزدوری کرتے ہیں, ہم کیسے صدقہ کریں گے؟ بھئی مزدور کو تھوڑا سا ملتا ہے, وہ کیسے صدقہ کریں گے؟ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. صحیح سوال ہے نا یہ؟ بھئی مزدور کیسے کرے گا؟ مزدور جو روزانہ 200-300 روپے 100 روپے کماتا ہے, وہ کیسے صدقہ دے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو بھائی، آپ سب لوگ اس کو اچھی طرح سن لو، باقی جو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں اس کو آپ بھلا دینا، آپ چاہو تو بھلا دو، کوئی یہ نہیں، کیونکہ سب کہاں تک مولانا رکھیں گے، ذہن میں جو ہے کہاں تک ہم سب جمع کر کے رکھیں گے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ یاد رکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم محنت کرو، مزدوری کرو، تھوڑا سا گھر میں خرچ کرو اور تھوڑا سا تم صدقہ کرو۔ کون کرے گا بھائی؟ مزدور، جو مزدور ہے وہ بھی کرے گا، جو پیسے والا ہے وہ تو کرے گا ہی۔ تو میں آپ سے ایک ہی درخواست کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تمہاری جو کمائی ہے، تمہاری جو کمائی ہے، کلچھینا والوں، کون اس میں کلچھینا والے نہیں ہیں؟ زیادہ کلچھینا والے جو ہیں، ہاں وہ بھی رات میں 2 بجے، بھائی کلچھینا والے کے علاوہ کون بیٹھا رہے گا یہاں ہے؟ ہاں باہر کے بھی، حضرت فرما رہے ہیں باہر کے بھی ہیں۔ حضرت نے بھی جو ہے بہت اچھا ایک سوچا، پلان بنایا کہ کلچھینا والوں کو بھی اس میں بٹھانا ہے، تو حضرت نے کہا کہ شب برات کے دن رکھو، کسی طرح تو ان کو جاگنا ہی ہے، تو وہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت کہہ رہے تھے جو ہے ایسا تھا۔ تو آپ اپنی کمائی میں سے، اگر آپ کو 100 روپے آپ کی کمائی ہے، اس میں سے 100 میں سے 1 روپیہ، کتنا بھائی؟ 100 میں سے 1000 میں سے کتنے ہوں گے؟ 10 روپے۔ 1000 میں سے 10 روپے آپ کی کمائی میں، آپ کی پونجی میں نہیں ہے، آپ کی پونجی اپنے دکان میں لگا رکھی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ، اس میں سے نہیں، آپ کو جو فائدہ ملتا ہے اس میں سے 100 میں سے 1 آپ جو ہے دینی کاموں کے لیے آپ الگ اٹھا کے رکھیں، برکت ہوگی۔ آپ کے مال میں سے آپ نکالیں گے تو برکت ہوگی۔ اللہ کے رسول حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرمایا۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس کا ارادہ کریں گے بھائی؟ کتنا دینا ہے 100 میں سے؟ ضرور دینا ہے، اسی وجہ سے 1 روپیہ بتایا ہے۔ یہ آپ دیکھے ہوں گے راستوں میں، شہروں میں ست سنگ کے نام سے بڑے بڑے جگہ کو گھیر کر اس میں وہ جو ہے وہاں پہ چلاتے ہیں ست سنگ، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے علاقے گھیر کر اس میں جو ہے وہ اتوار کے دن لوگوں کو جمع کر کے کچھ بھی کہتے ہوں گے، میں تو گیا نہیں اس لیے میں نہیں جانتا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اصول یہ ہے کہ جو بھی ست سنگ میں آئے گا اس کو کیا کرنا ہے؟ جو ست سنگ میں آئے گا اس کو 1 روپیہ دینا ہے۔ کتنا؟ اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ جو دینے والا دے سکتا ہے، لیکن 1 روپیہ لازمی ہے۔ آج اس تنظیم کے پاس میں ہزاروں کروڑ روپے موجود ہیں، صرف 1 روپے کی وجہ سے۔ اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ۔ میں جو ہے اور بہت زیادہ میں بھی بات کر چکا، میں کہتا رہا کہ میں کچھ نہیں بولتا اتنا زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر بھی الحمدللہ اس کو میں اور کچھ آپ سے نہیں کہوں گا، حضرت وہ آپ سے پیسے وصول کر لیں گے جو بھی کرنا ہے، لیکن میں جو ہے صرف 1 روپے کا سوال ہے آپ سے۔ کتنا سوال ہے حضرت مولانا؟ دیکھیے سب آپ وعدہ کر چکے ہیں، ہاں میرے سامنے وعدہ کر چکے ہیں شب برات میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان گناہ کر سکتا ہے؟ کہ ہاں کر سکتا ہے۔ کہ مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ پوچھا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سب گناہ کر سکتا ہے لیکن مسلمان اگر نہیں بول سکتا ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے آپ نے وعدہ کر لیا، اب آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ نے سن لیا۔ کریں گے بھائی؟ پیچھے والے بولو کریں گے؟ ہاں انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ کلچھینا کے مدرسہ گلزار پرانیہ کے لیے اب سب لوگ جو ہے یہ آپ کو مہینے میں 2 مہینے میں پیسے لا کے جمع کر دیں گے کہ یہ میں نے اتنے روپئے یہ اس مہینے کے ہوئے، اس میں سے 1 روپیہ نکالا ہوں، یہ آپ رکھ لو انشاءاللہ۔ اب جو ہے یہ آپ کے سامنے فہرست پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ طالبات بھی تشریف لائیں گے پردے کے